بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قصیدہ بردہ شریف کے روشنی میں عشق و محبت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کی دوسری قسط ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے، شیئر بھی کریں گے، یقیناً آپ کے سکون قلبی کا باعث بھی بنے گی۔ جیسا کہ پہلے آپ جان چکے ہیں، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک عاشق زار کی حالت کو بیان کیا، اور مولانا روم نے فرمایا کہ عشق کی 6 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چہرہ محبوب کی یاد میں تڑپ تڑپ کے خون خشک ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری علامت کہ ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں۔ چوتھی علامت کہ سونے کی کوشش کرتا ہے، محبوب کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، اور اگر کھانا کھائے تو گلے سے نیچے نہیں اترتا، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، الگ تھلگ بیٹھ کے آنسو بہاتا رہتا ہے۔ جب محبوب کے عشق اور محبت میں تڑپنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو یقیناً اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے اوپر محبوب کا رنگ چڑھ جائے۔ جس طرح کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ جو محب صادق ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود کو محبوب کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبوب کی جھلک، محبوب کا رنگ محب کے اندر نظر آتا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا جائے۔ اسی لیے محبوب کے ہر فعل کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک بزرگ نے جب حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ تناول فرمایا، خربوزہ منگوایا تاکہ محبوب علیہ السلام کی یہ ادا بھی پوری ہو جائے، یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ چھری منگوائی، جب کاٹنے لگے تو چھری بھی رکھ دی، خربوزہ بھی رکھ دیا، کھا نہ سکے۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ تو پڑھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ تناول فرمایا، لیکن یہ نہیں پتا کہ آپ نے اوپر سے نیچے کو کاٹا یا دائیں سے بائیں کو کاٹا۔ جب مجھے محبوب کے طریقہ کا علم نہیں ہے تو کہیں محبوب علیہ السلام کے طریقے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ انہوں نے خربوزہ بھی رکھ دیا، چھری بھی رکھ دی۔ یہ عشق و محبت کے جلوے الگ ہی ہوتے ہیں، عشق کا نصاب الگ ہی ہوتا ہے، عشق کے تقاضے، محبت کے تقاضے پوری دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امام بصیری فرماتے ہیں فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِن قُلْتَ اكْفُوفَاهَا مَاتَا وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ يَا ہیمی۔ فرماتے ہیں کہ اے رونے والے، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ عشق اور محبت کرنے والا ہمیشہ عشق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں اے رونے والے، تو یہ بتا کہ کیا تیری آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں؟ تو آنکھوں کو برسنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے،
جوں جوں روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ بہتی جاتی ہیں، کنٹرول قابو میں نہیں آتی۔ اور تو اگر اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دل اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ یہ عشق و محبت کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تیرا دل بھی تیرے قابو میں نہیں۔ خدا اس دل کا بھلا کرے۔ حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خدا اس دل کا بھلا کرے، نہیں ہے یہ اختیار میں، کہ دل بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیری آنکھیں تیرے اختیار میں نہیں۔ آنکھوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ بہنے لگ جاتی ہیں۔ دل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو دل زیادہ بےتاب ہو جاتا ہے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں تڑپنے پھڑکنے والا ہر وقت پھر درود و سلام میں اپنے محبوب علیہ السلام کے تصور میں رہتا ہے، اور اس قدر محبوب کے تصور میں گم رہتا ہے کہ اس پر محبوب کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جس طرح بیان کرنے والے بیان فرماتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، آپ عشق و محبت کے رنگ میں اس قدر رنگے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا فرق نہیں کر پاتا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں اور ابو بکر صدیق کون سے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر بھی لوگ ابو بکر صدیق کو سمجھنے لگے، اس قدر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا غلبہ تھا کہ لوگ کئی غلط فہمی میں تھے کہ شاید یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق کرنے کے لیے، گرمی تھی، سرکار کے سر مبارک پر سر کے اوپر چادر تان دی تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خادم ہوں اور یہ مخدوم ہے۔ اس قدر عشق و محبت کا غلبہ جب ہو جاتا ہے تو محبوب کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے مریدین ایسے ہیں کہ جن کے اوپر محبوب کا رنگ، مرشد کا رنگ نظر آتا ہے، اور فیض بھی وہی حاصل کرتے ہیں جو اپنے مرشد کریم کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا صبغۃ اللہ، اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ وہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ وہ مرشد کا رنگ ہے۔ اور مرشد کا رنگ کون سا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔ تو اس لیے عاشق زار، اس کا دل بھی قابو میں نہیں ہوتا اور اس کی آنکھیں بھی قابو میں، کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ آنکھوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، روکنے کی کوشش کرے، وہ زیادہ بہنے لگتی ہیں۔ جیسے اس نے کہا تھا، میں رواں کلی بے بے سیاں تو چوری چوری، نہیں کوئی جا کے اس نو آکھو کہ اتھے دل نہیں لگدا میرا۔ محبوب علیہ السلام کے بغیر پھر سکون دل کو نہیں آتا۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محب ہمیشہ محبت کو، عاشق ہمیشہ عشق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْقَطِعٌ مَا بَيْنَ مُنْسَجِمٍ مِّنْهُ وَمُضْطَرِمٍ۔ فرماتے ہیں کہ کیا عاشق جو عشق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ محبت چھپ سکتی ہے؟ جو محبت بہتے ہوئے آنسوؤں اور پریشان دل کے درمیان ہو، دل بھی پریشان ہو، آنکھوں سے ساون کی جھڑی لگی رہے، تو کیا ایسی صورت میں محبت چھپ سکتی ہے؟ محبت اور عشق یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ نفرت بھی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ نہ محبت چھپ سکتی ہے، نہ نفرت چھپ سکتی ہے، لیکن عاشق جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرے، محبت چھپ نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز اور محور وہ ذات ہے جو لجپالوں کے بھی لجپال ہیں، بہت کریم ہے۔
اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیا جائے وہ جلوہ گری ضرور فرماتے ہیں. اگر طلب صادق ہو، عاشق صادق ہو تو محبوب بے وفائی نہیں کرتے، وہ جلوہ گری فرماتے ہیں. جس طرح حضور لجپال پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے. ایک بھینسوں کو چرانے والا، بکریوں کو چرانے والا جانوروں کو چرا رہا تھا. ہاتھ کندھے کے اوپر اس نے وہ لاٹھی رکھی ہوئی تھی، اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. اپنے ذوق میں گم تھا، گنگنا رہا تھا. جھابے آوے ڈھولا کیڈیاں دیراں لائیاں نی. آپ نے جب یہ سنا گاڑی سے نیچے تشریف لائے، گاڑی روکی تو نیچے تشریف لائے. آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو پہلے پڑھ رہا تھا نا وہ دوبارہ سنا. تو پھر دوبارہ اس نے شروع کر دیا، جھابے آوے ڈھولا کیڈیاں دیراں لائیاں نی. جب پڑھ کے پھر وہ ٹھہر جاتا، آپ فرماتے ہن ڈھولے دے آن دا ٹائم ہو گیا تو ہن بس کر دیتی ہے، وت پڑھ جھابے آوے ڈھولا کیڈیاں دیراں لائیاں نی. ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری عقیدتوں، محبتوں اور عشق کا مرکز وہ ذات ہے کہ جس ذات سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے. جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ رب خود عشق فرما بیٹھا، بدلے ہک دم دے ساری دنیا گل پا بیٹھا. دنیا کی محبتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سرکار کی محبت غلاموں کو اس تسبیح میں پرو دیتی ہے کہ جس کے بے شمار دانے ہوتے ہیں، سب ایک دھاگے میں وہ پروئے جاتے ہیں، وہ پھر منتشر نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اپنے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم.